سنو، رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے مغرب کے بعد حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالا کرو۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کے میں اپنی جگہ پہ اچھل پڑی تھی۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تو وہاں پہ وہی دشمن جاں کھڑا تھا، میرے تایا جان کا اکلوتا بیٹا، حد سے زیادہ کھڑوس۔ سب کزنز اس کو ہٹلر کہہ کے پکارتے تھے، یہ نام اس پہ جچتا بھی تھا۔ کبھی بھی میں نے اس کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ ہر وقت ہی غصہ کرتا رہتا تھا۔ میں تایا جان کے گھر جا رہی تھی۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، اس وقت باہر جانا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جائیے۔ یہ کہہ کے وہ میری طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں جو خود کو بہت ہی حاضر جواب سمجھتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اس انسان کے سامنے مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بھوری رنگ کی شکار باز آنکھیں مجھے اپنے دل کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے احساسات پہ قابو پایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اپنی چادر سنبھالتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی۔ مجھے اپنی پشت پہ ابھی بھی اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اس انسان پہ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ میں ہمیشہ سے اپنی مرضی کی مالک رہی تھی، میں کسی کی بھی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، چونکہ میں اپنے امی ابو کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ میں بہت بڑے خاندان میں پیدا ہوئی تھی، جہاں پہ حویلی اور جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا۔ میرے بابا کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، کیونکہ حویلی والوں کی روایات بہت ہی سخت تھیں، اس لیے وہ میری ماما کو لے کے امریکہ شفٹ ہو گئے۔ میں امریکہ میں ہی پیدا ہوئی تھی، میرے بڑے 2 بھائیوں کی پیدائش بھی وہاں پر ہی ہوئی تھی۔ لیکن جب میں 18 سال کی ہوئی تو اچانک ہی میرے بابا کو فکر ہونے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ میں رہ کے میں بھی خراب ہو جاؤں اور وہاں کی آوارہ عورتوں میں شمار ہونے لگوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے دادی جان سے بات کر کے مجھے واپس پاکستان بھجوا دیا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، کیونکہ میں اپنے ماما بابا کے بہت قریب تھی، کبھی بھی ان سے دور نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی ان کا پیار دیکھا تھا، اپنے بھائیوں کی بھی لاڈلی بہن تھی۔ میں نے ماما بابا کی منتیں کی کہ میں کچھ بھی ہو جائے کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوں گی، مگر انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی، اور یوں میں پاکستان آ گئی۔ میں پاکستان پہلی بار آ رہی تھی، دل اندر ہی اندر سے بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ہزاروں طرح کے وہم اور وسوسے مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں ایئرپورٹ پر پہنچی تو وہاں تھوڑے ہی فاصلے پہ مجھے تایا جان کھڑے نظر آئے۔ وہ اکثر ہی بابا سے ملنے کے لیے امریکہ آتے جاتے رہتے تھے۔ میں پرجوش انداز میں چلتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ اچانک ہی میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کے بل زمین پہ گرتی، کسی کے مہربان بازوؤں نے مجھے تھام لیا۔ نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ شخص بہت پرکشش تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، بھوری آنکھیں، ماتھے پہ بکھرے ہوئے بال، وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے نرمی سے مجھ سے سوال پوچھا تو میں خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ تایا جان بھی تیزی سے میرے پاس آئے۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ اسی وقت سکندر خان نے اپنے ہاتھوں کو میرے بازو سے ہٹا لیا، اور تب مجھے پتا چلا کہ وہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ میں خانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے ہاں سرداری کا نظام ہے، اور سکندر خان اس علاقے کا نیا بننے والا سردار تھا۔ یہ سن کے مجھے نئے سرے سے گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے لوگ دماغ سے پیدل ہوتے ہیں، وہ جاہل اور کم عقل ہوتے ہیں، جو عورتوں کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے۔ مگر حویلی میں پہنچنے کے بعد میرے سارے خیالات بدل چکے تھے۔ سکندر خان ان لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا، سلجھا ہوا انسان تھا۔ ہاں، خون کا تھوڑا سا اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ ضدی اور بہت ہی زیادہ غصیلا تھا۔ اس کے لیے غصے میں اپنے اوپر قابو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ غصے میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ میں حویلی میں پہنچی تو دادی جان نے پیار سے مجھے گلے سے لگایا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے میری شادی کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ پھر اچانک ہی تائی جان کو مجھ پہ ترس آ گیا۔ انہوں نے میری کزن کو کہا کہ اس کو کمرے میں لے کے جاؤ، اس کو آرام کرنے دو، یہ ایک لمبے سفر سے آئی ہے، بہت زیادہ تھک چکی ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تھا، مگر میں نے منع کر دیا، کیونکہ جہاز میں نے پر لطف کھانا کھایا تھا۔
چاہے میری زندگی کے کیسے بھی حالات کیوں نہ چل رہے ہوں، میں کھانے سے کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتی تھی۔ ہر حال میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتی تھی۔ اس رات تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے جیسے ہی بستر پہ گری مجھے گہری نیند آ گئی۔ بعد میں مجھے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی کمرے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہو، مگر مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولتی۔ صبح میں کافی دیر سے جاگی۔ میں نے اپنے حلیے پہ توجہ نہیں دی اور اسی حال میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے صبح مارننگ واک کی عادت تھی۔ وہ صبح کا وقت تو اب گزر گیا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن سردیوں کی دھوپ ہونے کی وجہ سے واک کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ میں لان میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ مجھے مردانہ چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، جس کو سن کے ایک لمحے کے لیے تو میرا دل اچھل پڑا۔ اس آواز کو میں لاکھوں میں پہچانتی تھی، کیونکہ اب وہ آواز میرے دل میں بھی بس گئی تھی۔ وہ میرے عین سامنے آ کے کھڑا ہوا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگا، کس طرح کا لباس پہن کر آپ حویلی میں گھوم رہی ہیں؟ کیا آپ روایات بھول گئی ہیں یا پھر آپ کو ہماری ثقافت کا پاس نہیں ہے؟ میں نے حیرانگی سے ایک نظر اپنے اوپر ڈالی۔ یہ تو بالکل ہی نارمل سا لباس تھا جس کو میں امریکہ میں پہنتی تھی۔ میں بھول چکی تھی کہ اس وقت میں امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں کھڑی ہوں۔ میں نے لانگ شرٹ پہنی ہوئی تھی جو کہ اوور سائز تھی، اس کے ساتھ میں نے ٹراؤزر پہنا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز بال میں نے کھولے ہوئے تھے جن کو وہ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ آخر آپ کو میرے کپڑوں سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جائیں اور ڈھنگ کا لباس پہن کے باہر آئیں۔ دوبارہ اگر میں نے آپ کو اس لباس میں دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میرے ساتھ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں نہ جانے کیوں اتنا زیادہ بول گئی، حالانکہ میں عموماً کسی سے بحث نہیں کرتی تھی۔ اگر مجھے غصہ بھی ہوتا تھا تو میں باتیں اپنے دل میں دبا لیتی تھی۔ وہ جس انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ مجھے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ میں روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ اس نے مجھے ڈانٹا تھا۔ میں اس بات پر غور نہیں کر رہی تھی کہ میں نے بھی بدتمیزی کی تھی۔ جب میں وہاں سے نکلی تھی تو اماں نے سب سے پہلے یہی ہدایت کی تھی کہ وہاں پہ کپڑے ڈھنگ کے پہننا، وہاں پہ جینز شرٹ نہیں چلے گی، اس لیے تمہیں شلوار قمیض سلوا کے دے رہی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اس انسان کے منہ ہی نہیں لگوں گی۔ وہ مجھے بہت زہر لگنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کا نشہ میرے سر سے اتر چکا تھا کیونکہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ میں نے جا کے دادی جان کو اس کی شکایت لگائی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس کو میرے سامنے بلا کے ڈانٹ پلائیں گی، مگر وہ الٹا مجھے ہی سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہی کہا ہے۔ اور اس دن مجھے پتہ چل گیا کہ سردار سکندر خان کا تو میں مر کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ وہ دن تھا جس دن ہماری دشمنی کا بھی آغاز ہو گیا۔ میں اب ایک ایسا موقع تلاش کر رہی تھی میں اس سے ویسے ہی ذلیل کر سکوں جس طرح سے اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، مگر ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ میں آ نہیں رہا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو پتہ چلا کہ حویلی نے میرے دوسرے نمبر والے کزن کا نکاح ہے۔ اس دن میں سکندر خان کا اپنی کزنوں میں بیٹھ کے مذاق اڑا رہی تھی۔ جس طرح کا وہ کھڑوس اور ان رومانٹک انسان ہے، مجھے نہیں لگتا اس بیچارے کی کبھی شادی ہو پائے گی۔ اس کو تو دیکھ کے ہی مجھے کوفت محسوس ہونے لگتی ہے۔ قسم سے آج سے پہلے مجھے کوئی بھی شخص اتنا زہر نہیں لگا جتنا زہر مجھے وہ انسان لگتا ہے۔ میری کزن جو میرے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھے چپ ہونے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر ہائے میری قسمت خراب، ایک اور مسئلہ تھا۔ میری زبان بہت لمبی تھی۔ جب میں بولنے پہ آتی تھی تو مجھے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، بس مجھے اپنی تقریر سے غرض ہوتی تھی۔ میری ماں چپ کر جاؤ، اس نے باقاعدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر پھر بھی میں خاموش نہ ہوئی۔ میرا بس چلے تو اس کو سرداری سے اتار کے برتن دھلوانے کے لیے کھڑا کر دوں۔ میری کزن وہاں سے اٹھ کے تیز تیز چلنے لگی۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے لالا کی بات کر رہی تھی، تمہیں تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر مجھ سے بات کرو نا، اسے کیوں بات کر رہی ہو؟ اس کا لالا وہاں پہنچ چکا تھا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا تھا کہ جب بھی میں اس کی برائی کرتی ہوں تو اس کو غیب سے علم ہو جاتا ہے۔ وہ موت کے فرشتے کی طرح ہر بار میرے سر پہ نازر ہو جاتا تھا۔ آپ یہاں پہ؟ میرے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ ایک بار پھر میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔
اس بار مجھے شرمندگی کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کافی سمجھدار ہیں، دادی جان نے بھی آپ کی بہت تعریفیں کی تھی، لیکن آج آپ نے میری یہ غلط فہمی بھی دور کر دی، کیونکہ آپ سے زیادہ کم عقل عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ دیکھیں، اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آپ اگلے 3 دنوں تک حویلی سے باہر نہیں نکلیں گی۔ آپ مجھ پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے اور نہ مجھے اس حویلی میں قید کر سکتے ہیں۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ آپ کے بابا جان نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ جیسا چاہوں ویسا سلوک کر سکتا ہوں، آپ کو لائن پہ لانے کے لیے۔ اگر آپ کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑے گی تو میں کروں گا۔ چلیں اب بحث مت کریں اور اپنے کمرے میں جائیں، مجھے بحث کرتی ہوئی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ او ہیلو مسٹر، میرا پارا ایک دم ہی ہائی ہو گیا۔ میں بھول گئی کہ وہ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ سے 8 سال بڑا بھی ہے۔ مجھے اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا، چونکہ اس وقت میرا دماغ بہت کم کام کرتا تھا، اس وجہ سے بولنے سے پہلے سوچنا تو میں نے کبھی گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ او مسٹر، میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات آنکھ بند کر کے مان لوں گی۔ میں جب جی چاہے اس حویلی سے باہر جاؤں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اسی وقت اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا۔ میں خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یا میرے اللہ، میں دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی۔ اس دن حویلی میں دادی جان بھی موجود نہیں تھیں۔ گھر کے سب بڑے افراد مصروف تھے، کچھ نکاح کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، کچھ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس جگہ پہ صرف میں اور وہی باقی بچے ہوں۔ اس نے مجھے زور سے میرے کمرے میں پھینکا۔ اس بار آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، لیکن اگلی بار وارننگ نہیں بلکہ سزا دوں گا۔ اس نے دروازہ میرے منہ پہ بند کر دیا۔ باہر سے مجھے لاک لگنے کی آواز سنائی دی۔ اس ظالم انسان نے جیسے کہا تھا ویسا سچ ثابت کر کے دکھایا۔ 3 دنوں تک میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل پائی۔ اس دوران میں نے روتے ہوئے اپنے بابا جان کو کال کی تو مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ بابا جان مجھے کہنے لگے، دیکھو اگر تم غلطی کرو گی تو سزا تو ملے گی ہی۔ میں اپنے بابا جان کی بہت لاڈلی تھی، انہوں نے کبھی مجھے سزا نہیں دی تھی، اور اب جب وہ شخص مجھ پہ زور زبردستی کر رہا تھا اور فضول کا روب جھاڑ رہا تھا تو میرے بابا جان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میرے دماغ پہ وہ سوار ہو گیا تھا کہ میں اس انسان کو تگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ وہ انسان رونے پہ مجبور ہو جائے گا۔ مجھے وہ انسان نوٹنکی باز لگنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ شو کرواتا ہے، حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہے۔ میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس چیز پر تھا کہ ابھی تک اس نے میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی نہیں کروایا تھا۔ اس رات وہ ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ مجھے بانو نے آ کے بتایا، جو اس حویلی میں پچھلے 7 سالوں سے کام کر رہی تھی اور اس حویلی کی وفادار ملازمہ تھی۔ میری اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اکثر ہی اسے اس کی بیٹی کے لیے پیسے دیتی رہتی تھی یا پھر اپنے پرانے کپڑے اسے بھجوا دیتی تھی، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں نئے کپڑے بھی اس کی بیٹی کے لیے الگ سے رکھ دیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے آ کر اندر کی یہ خبر دی۔ اندر ہی اندر میں بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ جو آئیڈیا میرے دماغ میں موجود تھا میں نے اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں گئی۔ وہاں سے میں نے مایونیز کی بوتل اٹھائی اور کیچپ میں اس کو مکس کرنے لگی۔ ان دونوں کا اچھا سا پیسٹ بنا کر میں تیزی سے سکندر خان کے کمرے میں گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ جائے۔ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ اگر میں پکڑی جاتی تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سارے خاندان والوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا۔ اس طرح کی ذلت تو میں مرتے دم تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی کرنا تھا مجھے ابھی کرنا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں کرنا تھا۔ اس کی شیمپو کی بوتل خالی کر کے میں نے اس میں یہ پیسٹ ڈال دیا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جب اسے سبق ملے گا تو وہ پچھتائے گا ضرور کہ اس نے مجھ سے پنگا کیوں لیا۔ میں اپنا کام کر کے پلٹی ہی تھی کہ وہ واش روم کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔
اس نے اپنے ہاتھ لپیٹے ہوئے تھے اور اسی دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بات جس کا مجھے یقین ہو گیا تھا وہ یہ تھی کہ اب میرا بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ میرے معاملات سے 100 فٹ کے فاصلے پہ رہا کرو، یہی کہا تھا نا میں نے؟ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بہت غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ جب میں نے تم سے کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم میرے کمرے میں نہیں داخل ہوگی تو پھر کیا سوچ کے تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس ظالم انسان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ غلطی میری ہے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے واش روم کے دروازے سے باہر نکالا۔ میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میں اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی مجھ میں وہاں سے ایک قدم آگے بڑھانے کی ہمت تھی۔ آج میری ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی اور آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں کس قدر کمزور ہوں۔ اس نے وہ بوتل کھولی اور وہ ساری بوتل میرے سر کے اوپر انڈیل دی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اتنی نفرت کہ میرا دل کر رہا تھا میں اس کو جان سے مار دوں۔ وہ انسان جو میرے دل کے دروازے پہ کچھ عرصے پہلے تک دستک دیتا تھا، میں نے اپنے دل کے دروازے اس انسان پر اس دن بند کر دیے۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے چلی جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اونچی آواز میں آؤٹ کہا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر میں بہت دیر تک روتی رہی۔ میں اس کو بد دعائیں دیتی رہی، اس کو برا بھلا کہتی رہی اور پھر اس کے بعد میں گہری نیند سو گئی۔ اللہ کرے اس کو گنجی بیوی ملے۔ صبح سے میں اس کو بد دعائیں دیے جا رہی تھی۔ میری کزن وانیا نے بالآخر میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ کس کو اتنی زیادہ بد دعائیں دے رہی ہو؟ خدا کا واسطہ اس کا نام لے لو، تجسس کے مارے میرا برا حال ہو گیا ہے۔ اسی کو بد دعائیں دے رہی ہوں جس کی وجہ سے میری آزادی ختم ہو گئی ہے۔ نہ تو میں اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتی ہوں اور نہ کسی سے ملنے کے لیے جا سکتی ہوں۔ جہاں کہیں بھی جاؤ پہلے سردار جی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ سردار نہ ہو گیا، میرا ابا ہو گیا۔ میں بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی تھی، مگر دادی جان تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سن کے مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا مطلب؟ دادی جان کیا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہی جو تمہیں کسی صورت بھی پسند نہیں آنے والا۔ میں واقعی پریشان ہو گئی۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تو سکندر خان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو سائیڈ پہ کیا اور وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ سکندر نے میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے سائیڈ پہ کرنے کی؟ میں حیرت سے آنکھیں پھیلا کے اس کو دیکھنے لگی۔ ہائے میرے اللہ، اب کیا یہ بھی گستاخی تھی؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ سردار جی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اس وقت مجھے یہی بہتر لگا کیونکہ میں اس سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ فی الحال تو مجھے دادی جان سے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ میرے لیے کیا فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ میرے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ اس کے حسن کا جو بھوت تھا وہ تو میرے سر سے اتر ہی گیا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ ایک ہٹلر ہے۔ اگر میری شادی اس سے ہو جاتی ہے تو ساری زندگی وہ مجھ پہ پابندیاں ہی لگاتا رہے گا۔ میں تو گھومنے پھرنے کی اور آزاد شوقین خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس جیسے انسان کے ساتھ بند کر اپنی زندگی تباہ و برباد نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ دادی جان کے الفاظ بم بن کے میرے سر کے اوپر آ کے گرے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ابھی تو یہ بات میرے سامنے کہہ دی ہے، سکندر خان کے سامنے یہ بات مت کہنا، ورنہ کیا کرے گا وہ ہوتا کون ہے مجھ پہ اپنے فیصلے مسلط کرنے والا؟ اگر یہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے اس انسان کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کو ایک مذاق بنانا ہے۔ وہاں پہ تائی جان بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مایوسی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور دادی جان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا، امریکہ سے آئی ہوئی لڑکی ہے،
ہمارے ساتھ گھل مل نہیں پائے گی۔ ان کے لہجے میں حد سے زیادہ شیرنی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہیں کروانا چاہتی۔ خیر مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میں یہاں پہ اپنے ماما بابا کی وجہ سے آئی تھی۔ اپنی بات کر کے میں وہاں سے چلی تو گئی تھی، شام کے وقت مجھے پتا چلا کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ پکا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کسی نے بھی کوئی میری بات نہیں سنی، یہاں تک کہ میرے اماں ابا بھی میری بات سننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ ہم دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، جس میں میری مرضی تو شامل نہیں تھی، اور سکندر کی مرضی کے بارے میں جاننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس انسان کی منگیتر بن گئی تھی۔ ابھی ہماری صرف منگنی ہی ہوئی تھی اور مجھ پہ پابندیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ نہ تو چادر کے بغیر میں حویلی سے باہر نکل سکتی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھ پہ کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ اس وقت تو مجھے یہ ساری باتیں بہت عجیب لگتی تھیں، اور مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ میری اپنی زندگی ہے۔ امریکہ میں نے کبھی بھی اپنے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا، اور بابا نے کبھی مجھے مجبور بھی نہیں کیا تھا۔ ماما بھی ہم لوگوں کو مکمل آزادی دیے ہوئے تھیں، ہم اپنی مرضی کی ڈریسنگ کرتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ وہاں پہ میں نے کبھی شلوار قمیض پہنی ہو۔ اب یہاں آ کر سب کچھ ایک دم ہی چینج ہو گیا۔ سکندر خان صاحب مجھے ایک مشرقی لڑکی بنانے پہ تلے ہوئے تھے۔ اس دن میں لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب باسم خان زادہ میرے قریب آ کے رکا۔ وہ بھی میرے چچا جان کا بیٹا تھا، اور وہ حد سے زیادہ ہنسمکھ تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ جب بھی میں اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی تو میرا موڈ خوشگوار ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی اس کو دیکھ کے میں خوشی سے چہکنے لگی۔ تم اتنے دنوں کے بعد آ رہے ہو یار، حالانکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم 1 ہفتے کے بعد ملنے کے لیے آؤ گے۔ میں یہاں پہ بور ہو جاتی ہوں، قسم سے ہر کوئی اتنا کھڑوس ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ سب سے بڑا ہٹلر تو وہ سکندر خان ہے۔ میں اس کے سامنے اپنے منگیتر کی برائیاں کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہی تھی، اور یہ ویسے بھی کون سا میرے لیے نئی بات تھی۔ حویلی کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کے سامنے میں نے سکندر خان کی شان میں زمین آسمان کے کلابے نہ ملائے ہوں۔ کیا ہو گیا یار، اتنا برا کیوں سمجھتی ہو ان کو؟ اتنے بھی کھڑوس نہیں ہیں وہ۔ یہ سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم نے اگر ان کی سائیڈ لینی ہے تو انہی کے پاس چلے جاؤ، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں میرا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے فوراً سے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح سے تو میں تم سے راضی نہیں ہوں گی، تمہیں بدلے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا، اور پھر میری فیوریٹ آئس کریم مجھے کھلاؤ گے۔ اپنے بھائیوں کے سامنے بھی میں اسی طرح سے نخرے دکھاتی تھی، اور باسم کو میں اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں 3 سال چھوٹا تھا، مگر ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی۔ یہ سن کے وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ تم اس جلاد کی وجہ سے ڈر رہے ہو؟ نہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے بس تمہاری فکر ہے، کہیں تمہارے لیے مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ کیا ہی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے علم بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر کے سب سے بڑے آئس کریم پارلر میں لے آیا۔ ہمارے گاؤں سے شہر تک کا راستہ صرف اور صرف 20 منٹ کا تھا، مگر سکندر کبھی مجھے گھمانے کے لیے لے کر نہیں آیا تھا، اور اس کی یہی عادتیں مجھے زہر لگتی تھیں۔ ہم لوگ باتیں کرنے میں مصروف تھے جب وہ کرسی کھینچ کے ہمارے برابر میں ہی آ کے بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے سکندر صاحب کا بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس نے میرے سامنے سے میری آئس کریم کا باؤل اٹھا لیا اور اس میں سے آئس کریم کھانے لگا۔ باسم خان، مجھے مخاطب کرنے کے بجائے اس نے اپنے کزن کو مخاطب کیا۔ کیا تم حویلی کی روایات کو بھول گئے ہو؟ وہ نارمل سے انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی ہماری حویلی کی عورت کی عزت ہی نہ کرے؟ اس کا اشارہ میرے کھلے ہوئے بالوں کی طرف تھا۔ باسم کے ساتھ آ کر میں ہر چیز ہی بھول گئی تھی، کیونکہ باسم بہت ہی چل بندہ تھا۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہاں پر یہ ساری چیزیں نارمل ہوتی تھیں۔ خود بھی وہ شہر میں قیام پذیر تھا، اپنی بہنوں پہ بھی وہ اتنی سختی نہیں کرتا تھا۔ سکندر دوپٹے کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر محرم اس کی عورت کے سر کا ایک بال بھی دیکھے۔
سوری بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم یہاں سے چلو، تم سے تو میں بعد میں سوال کروں گا۔ بھائی مگر جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، یہ کہہ کے اس نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چلا گیا۔ اب صرف میں اور سکندر ہی وہاں پر بچے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اٹھو، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں یہاں پہ کسی بھی قسم کا تماشا نہیں بنانا چاہتا پلوشا۔ پہلی بار اس نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میرے دل کی بیٹ مس ہوئی، مگر میں نے خود پہ کنٹرول کیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اسی لمحے اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے آئس کریم پارلر سے باہر لے کر گیا۔ کچھ لوگوں نے ہوٹنگ بھی کی۔ اس کے ماتھے کی رگیں ایک بار پھر سے تن گئی۔ وہ بہت ہی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پلیز آہستہ گاڑی چلائیں، میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا۔ فکر مت کرو، اتنی جلدی تم نہیں مرو گی، یہ کہہ کے اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ دیکھیں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہاں، میں جانتا ہوں تم نے اپنے خوابوں میں بھی کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں یوں اچانک سے وہاں پہ آ جاؤں گا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس وقت میں حویلی سے باہر نکل رہی تھی اس وقت محترم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے مجھے وہاں سے باہر جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو کیا اس نے وہاں سے یہاں تک میرا پیچھا کیا تھا؟ یہ سوچ کر ایک بار پھر سے مجھے اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کوئی بھی مجھ پہ غلط پابندی نہیں لگاتا تھا، وہ جو بھی کرتا تھا میری بہتری کے لیے ہی کرتا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں چودھریوں کا ایک بہت بڑا خاندان آباد تھا جن کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسی بھول ہو جس کی وجہ سے خان ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے۔ 2 دن پہلے بھی کسی نے چھوٹی پھوپھو جان کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو گارڈ بر وقت وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اسی وجہ سے خوف زدہ ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان ظالم لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاؤں۔ مجھے یہ گاؤں کے معاملات ایک آنکھ بھی نہیں بہا رہے تھے۔ دل کر رہا تھا کہ یہاں سے امریکہ واپس بھاگ جاؤں۔ میں نے اپنی امریکہ میں بیٹھی ہوئی دوستوں سے بھی بات کر لی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا ٹکٹ اور باقی ساری چیزیں کنفرم کر دے گی، کیونکہ ابھی میرا اکاؤنٹ جیم ہو گیا تھا۔ بابا نے میرے سارے اکاؤنٹ بند کر دیے تھے کیونکہ انہیں کسی نہ کسی حد تک اندازہ تھا کہ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مجھے لے کر واپس حویلی آ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سب گھر والوں کو میری اس حرکت کے بارے میں بتائے گا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے انجانی سی خوشی بھی محسوس ہونے لگی، لیکن اس چھوٹی سی خوشی کی وجہ سے میں اپنی پوری زندگی آگ میں نہیں جھونک سکتی تھی۔ میں اپنے پاسپورٹ اور اپنی باقی ساری چیزیں تیار کرنے لگی کیونکہ مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ پاسپورٹ میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ پہلے دن میں نے جذبات میں آ کے تائی جان کے حوالے نہیں کر دیا تھا، ورنہ آج مجھے یہ بھی نہ ملتا۔ میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ خوش تھی۔ سکندر خان جو بھی کہہ رہا تھا میں خاموشی سے مان رہی تھی، اس سے عزت سے بات کر رہی تھی۔ دادی جان بھی حیران تھی۔ ایک دن وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے امید ہے تم بہت جلد ان روایات کو قبول کر لو گی بیٹا، اسی سے عورت کی عزت ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی تمہارے ساتھ زور زبردستی یا زیادتی نہیں کرے گا۔ جہاں تک تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوال ہے تو سکندر خان تمہارا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دے گا۔ وہ خود تمہیں چھوڑنے کے لیے جایا کرے گا اور لینے کے لیے بھی۔ تمہاری تعلیم میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ ساری باتیں سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ خواہشات کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی۔ وہ مجھے قیدی بنا کے اس حویلی میں رکھنے والے ہیں۔ جب میں نے اپنی سہیلی سے بات کی تو وہ غصے سے کہنے لگی، تم کیوں ان کی باتوں میں آ رہی ہو؟ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ سکندر سے بہت جلد تمہارا نکاح کروا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں حویلی میں قید کر لیں گے۔ ذرا اپنے خوابوں کے بارے میں سوچو۔ تم نے پوری دنیا کی سیر کرنی ہے۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ یہ سب کچھ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے اپنے خوابوں کو ترجیح دی۔ حویلی میں سب کچھ نارمل ہونے لگا۔
ساری چیزیں معمول پہ آنے لگیں۔ میری وجہ سے دادی جان پریشان رہتی تھیں، مگر اب دادی جان بھی خوش خوش رہنے لگی۔ اس رات اندھیرے میں حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکلی، کیونکہ مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ مجھے واپس امریکہ جانا تھا، اپنی زندگی کو وہیں سے شروع کرنا تھا جہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ اس وقت میں صرف 19 سال کی تھی، میرا خون جوشیلا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جو کچھ سوچتی ہوں وہ کر بھی سکتی ہوں۔ وہ مجھے بیچ راستے سے ہی واپس لے آیا، مگر اس بار وہ مجھے حویلی میں لے کر نہیں گیا۔ میں اس سے بار بار سوال کر رہی تھی کہ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو، مگر وہ میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا، میں اس کی منتیں کرنے لگی، اس کے پاؤں میں گر گئی، کیونکہ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے اپنے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر گاڑی روکی۔ میں ایک بار پہلے اس کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، مگر اس وقت میرے باقی سارے کزنز بھی موجود تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر گیا اور زور سے زمین پہ پھینکا۔ تمہیں بہت شوق ہے ایڈونچر کرنے کا اور یہاں سے بھاگنے کا۔ آج میں تمہارے سارے شوق پورے کرتا ہوں۔ میری آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص